نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی ادنا سا مسلمان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، کسی گستاخ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے مر مٹنا آج کا مسلمان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ اور انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے، اس سے لغزش بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ یہ انسان گناہ کرے، غلطی کرے، غلطی کے بعد دوبارہ میرے دربار پر آئے، میرے سامنے آنسو بہائے، میرے سامنے روئے، میرے سامنے تڑپے۔ میرے نبی کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ جب اللہ کا بندہ نافرمانی کر کے اللہ کے دربار پر آتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا معاف کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ گزشتہ دنوں مفتی طارق مسعود صاحب کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، دین اسلام کے مبلغ ہے، کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں، معاشرے میں ان مسائل کو اجاگر کیا ہے، ان مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ جو معاشرے میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہو چکے تھے۔ غلطی سے، غیر دانستہ طور پر ان کی زبان سے یا کم علمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زبان سے کچھ الفاظ نکل گئے۔ جب علماء کرام نے ان کو تنبیہ کی، ان کے علم میں یہ بات لائی، تو اس کے بعد انہوں نے پے در پہ مسلسل معافی مانگی ہے۔ لیکن پھر بھی آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہلواتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، وہ پھر بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، آج دل لہو کے آنسو روتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، آج کے مسلمان کی زندگی کو دیکھو، زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا، مشرق اور مغرب کا فرق نظر آئے گا۔ میرا نبی نبوت ملنے کے باوجود، میرا نبی اتنا اونچے مقام اور مرتبے پر ہونے کے باوجود، اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی ہونے کے باوجود بھی اتنے برے الفاظ اپنی ذات کے بارے میں برداشت کر لیتی ہے۔ میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے شروع کر دی۔ لمبا قصہ ہے، مختصر آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑھیا عورت ہے، مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، میرے نبی کے راستے میں ملاقات ہوئی، اس بڑھیا سے وہ سامان اٹھایا، مقام پر پہنچایا، بڑھیا کہنے لگی بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں نے سنا ہے مکہ میں ایک محمد نامی شخص آیا ہے جو لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ الہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ میرا نبی سن رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ آج کا مسلمان ہوتا جذبات میں آتا، کہتا دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن سر تن سے جدا کر دو۔ میرے نبی نے اس کی باتوں کو سنا، آخر میں بڑھیا پوچھنے لگی بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ میرے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا اماں جان میرا نام ہی محمد ہے، میں وہی محمد ہوں جس سے تم بھاگ کر کے جانا چاہتی ہو۔ اس بڑھیا عورت نے میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھنا پر مجبور ہو گئی، اسلام قبول کر لیا کہ ایسا نبی صبر والا،
کہ جس کے سامنے اس کی برائی کی جا رہی ہے لیکن وہ آگے سے اف تک نہیں کر رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو ابو جہل نے بہت ستایا، بہت ستایا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک موسیٰ کی امت کا فرعون تھا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ جب میرے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام قبول کرنے کے لیے میری مجلس میں آ رہے ہیں، میرے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، مجھے پتہ چلا ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں جو آیات ابو جہل کے خلاف نازل ہوئی ہیں، آج کے بعد اکرمہ کے سامنے مت پڑھنا، آج کے بعد ابو جہل کا برائی کے ساتھ ذکر اکرمہ کے سامنے نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بیٹا ہے ابو جہل کا اور اکرمہ کو تکلیف ہوگی۔ میرا نبی تو ایسا رحم دل نبی تھا، ایسا عفو و درگزر کرنے والا نبی تھا، آج ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو پس پش ڈال دیا ہے، آج ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو برائے نام کر دیا ہے، نام صرف لیتے ہیں، زندگی ان کی نہیں اپناتے ہیں۔ نبی کے اخلاق کو دیکھو، نبی کے کردار کو دیکھو، نبی کی گفتار کو دیکھو، نبی کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھو۔ آج کا مسلمان صرف جذبات کا ہو کر کے رہ گیا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔